لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. الحمدللہ ہمارا حج اور عمرہ کورس شروع ہو چکا ہے اور اس کی یہ پہلی نشست ہے. کل سبق بھیجا جا چکا ہے اور آج اسی سبق کے بارے میں تفصیلات بیان ہوں گی اور آڈیو کی صورت میں، تصاویر کی صورت میں اس کی وضاحت کی جائے گی. کل کا سبق ہمارا عمرے کے طریقے کے حوالے سے تھا کہ عمرے کا طریقہ کیا ہے. عمرے کا طریقہ کیا ہے اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. پہلے اس کی فضائل سماعت فرمائیں. قرآن کریم میں آتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ پورا کیا کرو. اس آیت میں جس طریقے سے حج کرنے کا حکم دیا گیا ہے ویسے ہی اس میں عمرہ کرنے کی بھی تاکید معلوم ہوتی ہے کہ عمرہ ایک مؤکد اور ایک عظیم عمل ہے، تبھی اس کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی عمرہ شروع کر دے تو اس کو پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے. ایک صاحب حیثیت آدمی کے لیے عمرہ کرنا سنت مؤکدہ ہے. زندگی میں ایک مرتبہ بھی اگر اس نے عمرہ نہیں کیا تو اس کو سنت چھوڑنے کا گناہ ہوگا. اور اس کی فضیلت یہ ہے، حدیث میں آتا ہے العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کفارہ بن جاتا ہے ان تمام گناہوں کا جو ان دونوں عمروں کے درمیان ہو. معلوم یہ ہوا کہ جب ایک آدمی عمرہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. البتہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ صغیرہ گناہ مراد ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. اور رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے ان عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے ثواب کے برابر ہے. احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد حج ایک مرتبہ فرمایا جبکہ 4 عمرے فرمائے، جبکہ مدینہ منورہ ہجرت سے پہلے یعنی مکی زندگی میں بے شمار حج و عمرے فرمائے. اور اگر ایک آدمی حج کرتے ہوئے یا عمرہ کرتے ہوئے انتقال ہو جائے، سفر میں انتقال ہو جائے یا دوران وہاں پہنچنے سے پہلے انتقال ہو جائے یا وہاں حرم میں انتقال ہو جائے تو اس کا ثواب کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے من خرج حاجا او معتمرا او غازیا ثم مات في طريقه كتب الله له اجر الغازي والحاج والمعتمر کہ جو شخص حج یا عمرہ یا جہاد کے ارادے سے گھر سے نکلا اور پھر رستے میں اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہاد کرنے والے اور حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے ہی کا ثواب لکھتے ہیں. تو یہ کچھ فضائل تھے جو عمرے کے حوالے سے کچھ فضائل تھے اور مزید بھی اس کی فضائل احادیث میں موجود ہیں. فی الحال ہم نے ضروری سمجھا کہ کچھ فضائل بیان کر دیے جائیں عمرے کے حوالے سے. حج کے فضائل انشاءاللہ حج کے طریقے میں بیان کیے جائیں گے. یہ ہماری پہلی آڈیو ہے اور اب اگلی آڈیو میں آپ کو عمرے کا طریقہ انشاءاللہ سمجھایا جائے گا.